ایک لڑکی ایک فارمیسی کی دکان میں ادویات لینے آئی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے وہ دکاندار سے کہنے لگی کہ بھیا میں آپ کو پیسے ایزی پیسہ کر دیتی ہوں۔ دکاندار نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ ایزی پیسہ کر دیں۔ لڑکی نے پیسے ٹرانسفر کر دیے اور دکاندار سے پوچھتی ہے اگر مل گئے ہیں پیسے تو بتا دیں۔ دکاندار نے کہا کہ میں چیک تو نہیں کر سکتا بہن، کیونکہ میرا موبائل گھر پڑا ہوا ہے۔ لڑکی نے کہا اچھا چلیں کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ دل میں سوچتی ہے کہ کاش مجھے پہلے یہ پتا ہوتا تو میں اس کو پیسے دیے بنا ہی یہ کہہ دیتی کہ ہاں میں نے پیسے بھیج دیے ہیں۔ اسے کیا پتا چلنا تھا، کتنی بڑی بے وقوف ہوں نا میں بھی۔ لڑکی کچھ دنوں کے بعد پھر دوا لینے آئی۔ وہ اس بار سوچ کر آئی تھی کہ اگر اس بار اس کا موبائل گھر پر ہے تو وہی پرانا اسکرین شاٹ دکھا کر میں اسے پیسے دیے بغیر ہی دوا لے کر آ جاؤں گی۔ لڑکی دوائیں پیک کروانے کے بعد دکاندار سے بل پوچھنے لگی۔ دکاندار نے کہا کہ بہن آپ کے 2500 روپے ہو گئے ہیں۔ لڑکی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایزی پیسہ کر دیتی ہوں۔ کیا موبائل آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ وہ بڑی مکاری سے پہلے ہی اس موبائل کا پوچھ لیتی ہے۔ دکاندار کہنے لگا نہیں بہن، گھر پر ہے موبائل، پر آپ پیسے بھیج دیں مجھے مل جائیں گے۔ لڑکی نے کہا اچھا بھائی آپ کی مرضی، میں بھیج دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر بعد اسے پرانا ہی اسکرین شاٹ دکھا دیتی ہے۔ دکاندار زیادہ دھیان نہیں دیتا اور اس طرح لڑکی اسے چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ لڑکی ہر دوسرے دن آ جاتی اور اسے دوائیں لے لیتی اور بغیر پیسے بھیجے چلی جاتی۔ ایک دن وہ لڑکی ایسے ہی دوا لے کر جا رہی تھی کہ اس فارمیسی میں ایک لڑکا داخل ہوا اور اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیا یہ لڑکی یاسر کے فارمیسی سے دوائیں لے کر جاتی ہے۔ وہ اس فارمیسی میں کام کرنے والے دکاندار کا دوست تھا اور یہاں سے کچھ فاصلے پر اس کی بھی فارمیسی تھی۔ لڑکی ہر روز یہاں سے دوائیاں لے کر اس کی فارمیسی پر سستے داموں میں بیچ دیتی تھی اور اس سے پیسے بنا لیتی تھی۔ لڑکے کو ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ اپنے دوست کو ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے یہ لڑکی اسے بے وقوف بنا رہی ہے، مگر یاسر یہ سب کچھ جانتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لڑکی اسے پیسے بھیجے بغیر ہی کہہ دیتی تھی کہ اس نے پیسے بھیج دیے ہیں۔ وہ اس بات کا اعتراف اپنے دوست کے سامنے کر رہا تھا۔ یاسر کا دوست کہنے لگا ارے یاسر وہ تجھے بے وقوف بنا رہی ہے اور زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، اس کو پکڑ لیتے ہیں نا۔ یاسر نے کہا ارے نہیں یار، کیا پتا اس کی کوئی مجبوری ہو جس کے سبب وہ یہ سب کچھ کر رہی ہو، اور اگر وہ یہ سب جان بوجھ کر بھی رہی ہے تو تب بھی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ دلوں کے حال تو بے شک اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر مجھے دھوکہ دیا ہے تو اللہ خود ہی اس سے میرا حساب لے لے گا۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، اور ویسے بھی اللہ کی عدالت سے انسان کبھی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ یہاں بچ بھی جائے۔ وہ کہنے لگا ہاں یار یہ بات تو تم نے بالکل سچ کہی ہے، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ادھر لڑکی اگلے دن پھر دکاندار کو چکمہ دینے کے لیے گھر سے نکلی اور اس نے سوچا کہ آج تو میں اس سے 5 یا 6 ہزار کی ضرور دوا لے کر جاؤں گی۔ ابھی وہ یہ سوچتے اور نیت کر کے جا ہی رہی تھی کہ راستے میں 2 ڈاکو اسے ملے، جنہوں نے اس سے اپنا موبائل اور پرس چھین لیا اور وہ بائک پر سوار ہو کر بھاگ گئے۔ وہ چلانے لگی اوہ کوئی تو پکڑو ان کو، میرا پرس، میرا موبائل، یہ چوری کر کے بھاگ رہے ہیں۔ وہ چلاتی رہی مگر چور بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ دوستو ہم اکثر اوقات بے ایمانی کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ حساب کتاب ہمارے ساتھ کیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔